بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کی مکمل ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے کہ یہودی کون ہیں اور ان یہودیوں کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی، اور یہودی قوم آخر مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم کہ ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپا رکھا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ کون ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بڑے بیٹے یا ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلش میں جیوس بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہت بڑی فسادی قوم ہے۔ پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کے سارے انتظام انہی لوگوں نے کیے۔ لیکن محترم ناظرین، آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بہت بڑی لعنت کی ہے، اور بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اسی جگہ حکومت کا درجہ مسلمان قوم کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو غور سے پڑھنے پر ان یہودیوں کے ظلم و ستم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا سامان خریدا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کی صلاح دیتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر سے راستہ دیا جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس کے درمیان یہودی قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگ گائے ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیے جائیں،
جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا، حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے 12 چشمے پیدا کر دیے تھے، تاکہ ان لوگوں کا پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرتے اور انہیں سولی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکائے جانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے تھے۔ اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ محترم ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تو وہ بعد میں انہیں بہت برا بلا کہتے، اور بڑے دعوے کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ یہ یہودی قوم بہت ہی لڑاکو اور جھگڑالو قوم تھی، ان کے آپس میں بہت ہی زیادہ جھگڑے ہوا کرتے تھے اور آپس میں مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسے کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بھی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کرواتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑ دیتے تھے، حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ، اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ایک ہی بات کا بار بار سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ حق کے راستے سے، سچائی کے راستے سے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر دوبارہ بہت بڑا جھگڑا فساد کیا، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگا دیا کرتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں بھی یہ لوگ ذرا سی بھی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اور کہا تھا کہ وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورۃ المعاد کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے،
اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان پر الٹ پلٹ اس طرح سے کرتے ہیں تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں ہے اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ جانور محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہی ہٹا دیا، کیونکہ یہودی قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہم ہی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعاموں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، تابوت سکینہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ آخر یہ تابوت سکینہ ہے کیا چیز۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا، یعنی کہ ایک بکسہ تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر ایک ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص قسم کا سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق یعنی کہ بکسہ تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کے بھیڑ اور ان کی طاقت دے کر سہم جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے جیت کی خوشخبری نازل ہوا کرتی تھی اور جنگوں میں جیت حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی بحث بازی پیدا ہوتی تو وہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور جیت کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ یعنی ذریعہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور بیماریوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض کہ یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ڈوب گئے اور ان لوگوں میں نافرمانی اور جھگڑے فساد کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی اس منحوسیت کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ نے کفار کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور یہ سب کرنے کے بعد اس پاک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اس مقدس تبرک کو گندگی کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا ان لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ مختلف مصیبتوں میں گھر گئے،
طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں نے انہیں گھیر لیا۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کے تیار نہیں تھے۔ ان کی یہ شرط تھی کہ اگر مقدس صندوق ہمارے پاس واپس آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ محترم ناظرین، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ اس صندوق میں آخر ہے کیا چیز؟ تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے، کچھ منو سلوا، سب سامان تھا۔ محترم ناظرین، اس واقعہ کو سننے کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور بغاوت کے طوفان میں پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی اور طرح طرح کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہو گیا، تو ان کے ظلموں کی بے برکتی سے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور بنی اسرائیل اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ محترم ناظرین، تو یہ تھی یہودیوں کی مکمل ہسٹری اور تاریخ۔ امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔